گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شفا خانہ حجویریہ، لا علاج مریضوں کی شفا گاہ۔ ہم یہاں کب آتے ہیں؟ یا تو عشق ہو جائے، کس سے؟ اللہ سے۔ جب اللہ کی طلب پیدا ہوتی ہے تو انسان کو کیا کہتے ہیں؟ طالب۔ کیا کہتے ہیں؟ طالب۔ اب اس مرض کے لیے وہ ڈاکٹر ڈھونڈتا پھرتا ہے، طلب ہے اندر، کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، تلاش کرتا ہے، اپنا بچپن تلاش کرتا ہے، سوچتا ہے میں کہاں چلا گیا، میں 1 سال کا جب تھا تو وہ کہاں ہے میرا روپ رنگ، میرا وہ میں 2 سال کا میں کہاں جا رہا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں۔ یہ چیزیں اگر اس کے دل میں گھر کرتی ہیں تو سمجھو وہ عرفان پا جائے گا، اور اگر نہیں کرتی تو پھر نہیں۔ بڑے نصیبوں والے ہیں یہ جو سوچتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو صرف 2 مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں لگے رہیں اور تلاش کرتے رہیں، مجھے رتوں میں، بہاروں میں، چہروں میں تلاش کرتے رہیں۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کے چہروں میں تلاش کیا کرو۔ کہاں سے تلاش کیا کرو؟ ماں باپ کے چہروں میں۔ شارٹ کٹ بتا دیا، گھر ہی ہوتے ہیں نا، ہر وقت گھر ہی ہوتے ہیں۔ بس یہ عرفان کے موتی ہیں جو سید حجویر نے دیے ہیں۔ طالب جب
طلب میں نکلتا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے. اگر آپ کی طلب اللہ تھی تو آپ کو مبارک ہو, آپ اصل جگہ پر پہنچ چکے ہیں. پھر اللہ کا ولی اس کو سالک کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ سالک کر دیتا ہے. پھر سالک سے صوفی ہوتا ہے اور پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جڑا رہے گا تو ہوگا. حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کی درگاہ پر اللہ کے ولی کے پاس کسی کام کے لیے آتا ہے, کام ہو جائے پھر بھی چلا جاتا ہے, کام نہ ہو پھر بھی چلا جاتا ہے. دنیا کے کام کے لیے آیا تھا نا, جلدی ناراض ہو جاتا. دنیا دار بڑی جلدی ناراض ہوتا ہے, اللہ والا ناراض نہیں ہوتا. کشف المحجوب میں لکھا ہے سچی محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے. ہائے ہائے, کیا داتا صاحب کا قول ہے؟ سچی محبت. ماں مارتی ہے بچے کو, گود میں ہی جاتا ہے نا, جاتا ہے نا, باؤ پھینٹی پاڑی ہے پھر بھی گود میں جا رہا ہے. سچی محبت ہے. یہی محبت اگر بندے کی خالق سے ہو جائے تو کبھی بندہ خالق سے ناراض نہیں ہوتا. سید حجویر نے فرمایا سچی محبت نہ وفا سے بڑھتی ہے نہ جفا سے کم ہوتی ہے. سچی محبت بس سچی محبت ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. یہ نعرہ ساری دنیا میں لگایا کرے جہاں بھی ہو. نعرہ غوثیہ اور نعرہ حجویریہ یا علی حجویری. نعرہ حیدری تو یا علی ہے نا, نعرہ حجویریہ یا علی حجویری, وہ پہچان ہو جائے گی. وہ بابا ان کے ابھی شجرہ نسب آئے گا تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی, جڑ جائیں. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے, کشف المحجوب پڑھتا ہے, طالب ہوتا ہے تو سالک بن جاتا ہے, سالک ہوتا ہے تو صوفی بن جاتا ہے, صوفی ہوتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں نے لکھی اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی راہ پا جائیں, لوگ اللہ کی راہ پا جائیں. 34 سال آپ کو دیے ہیں. 31 ہجری 431 ہجری 11 شعبان کو اس ٹیلے پہ تشریف لے کے آئے. 431 ہجری اور 65 سال عمر پائی, 34 سال بھرتی ہوئی جوانی میں آپ کے پاس آئے. شادی بھی نہیں کی کہ آپ کو علم پہنچانے میں کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے, بیوی بچوں میں نہ کہیں مصروف ہو جاؤں. اتنا حق ادا کیا, اتنا حق. اور تبھی یہ آپ کی خوشبوئیں ہیں, ہر طرف آپ کی خوشبوئیں کہ لوگ کھینچ جاتے ہیں. اولیاء سے جڑنا کیا؟ اولیاء کی تعلیم سے جڑنا. آج کے بعد کوئی آپ میں سے, آپ کی اولاد میں سے بھی کوشش کرنا بے نمازی نہ رہے. سید حجویر کے بارے میں کشف المحجوب میں پردے سے آتا ہے 40 سال سفر میں رہے, نمازیں تو درکنار, کبھی جماعت ترک نہیں کی آپ نے. اس سفر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, پھر جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھتے. پھر فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں نمازیں تو درکنار, 65 سالہ عمر پائی آپ نے, آپ کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. تہجد, یہ اللہ والوں سے جڑنا, یہ اللہ والوں. اور رات شب بیداریاں اور روزوں کے بغیر ایمان کی حلاوت نہیں ہے, حلاوت نہیں ہے. اب اپنے درس ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں. چھوٹا سا درس ہے, اس کا کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جو معرفت ہے یہ غیبی خزانہ ہے. داتا صاحب نے کہا کیا ہے یہ؟ غیبی خزانہ ہے. آپ ساری کائنات مل کر ایک فرد کا دل نہیں بدل سکتی کیونکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں. اور وہ اکیلا ساری کائنات کا دل ایک لمحے میں بدل سکتا ہے, ایک لمحے میں بدل سکتا ہے. توحید کی لا زوال کتاب ہے, ایسی گرہیں باندھتے ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں. ملحدین نے, بے دینوں نے کہا کہ اللہ کی معرفت عقل سے حاصل کی جا سکتی ہے. داتا صاحب نے جواب دیا جو چیز عقل کو دنگ کر دے وہ عقل سے حاصل نہیں کی جا سکتی. معرفت اور کرامت کیا کر دیتی ہے؟ عقل کو دنگ کر دیتی ہے. تخت بلقیس کیسے آ گیا, مچھلی کیسے بھنی ہوئی زندہ ہو گئی, عقل کو دنگ کر دیتی ہے. داتا صاحب نے فرمایا جو چیز عقل کو دنگ کر دے وہ عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی معرفت عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح کا آج ایک بڑا خوبصورت جملہ اور ہے داتا صاحب کا, وہ بھی لیتے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو پہلے کسی کا بیعت نہیں ہے وہ بیعت ہو جاتا ہے, دوسرا طالب ہو جاتا ہے. بلکہ آپ پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں, وہ بیعت ہی ہو جاتا ہے, بس بیعت ہی ہو جاتا ہے. جو ان کا بیعت نہیں ہے پھر وہ کس کا بیعت؟ جو ان کا بیعت ہے وہ مولا علی کا بیعت ہے, جو مولا علی کا بیعت ہے وہ محمد رسول اللہ کا بیعت ہے. اتنا بڑا سلسلہ, سلسلہ حجویریہ, آپ کو مبارک ہو. اور آپ کا سلسلہ جنیدیہ ہے اور ہمارا سلسلہ حجویریہ اور جنیدیہ. اپنے نام کے آگے حجویری لگاتے ہوئے فخر کیا کریں, فخر کیا کریں, حجویری اور قادری لگا لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چھوٹی سی بیس تھی, اب آپ درس کی طرف آ جائیں, سب ترتیب سے ہوتا جائے گا اور آپ سنتے جائیں گے, سمجھتے جائیں گے. یہ کارخانے پہلے بھی چل رہے تھے, چلتے ہی رہنے ہیں. ہم خباب, ہماری مثال تو ایک خباب کی ہے.
پتہ نہیں گھر بھی جانا کہ نہیں جانا، لوٹ لو سید حجویر کا لنگر لوٹ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب، کبھی نہ چھوڑنا 10 مرتبہ۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھے گا 30 حاجتیں دنیا میں 70 اللہ آخرت میں پوری کرے گا، 1000 مرتبہ پڑھے گا تو آقا کریم نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ساری کائنات کا سارا ہی درود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 13 مارچ 2021 17 رجب المرجب 1441 ہجری سید الایام عید کا دن جمعہ مبارک اور رجب کا حرمت والا مہینہ مبارک، اور آگے 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اس میں پھر آگے معراج شریف بھی ہے۔ بڑے اہم یہ موقع آنے والے ہیں، ان میں عبادات اور ریاضات کا سلسلہ جاری رکھیے، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ تھوڑی سی رجب کی فضیلت پیش کروں اور پھر آپ نے، اور آج درس نمبر 317 جس میں 7 درس معرفت کے اور 310 اس سے سابقہ درس ہیں، سارے نیٹ پر موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو درود پاک کا کارڈ دیا جائے گا اس میں بھی دیکھنے کے طریقے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان درسوں کو ضرور دیکھیں، اپنا سبق پیچھے سے بھی یاد رکھیں اور آگے سے بھی پڑھیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ ہم نے یہ سبق ہی چھوڑ دیے ہیں، سبق ہی چھوڑ دیے، یہ سبق پڑھیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر جڑ جائیں قرآن سے، صوفیہ سے، اللہ والوں سے جڑ جائیں تو آپ کو وہ سبق دوبارہ یاد ہو جائیں گے، ساری کائنات کے آپ امام ہو جائیں گے، ساری کائنات کے آپ امام ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا حرمت والا مہینہ، جب تک سب معاف کر دو سب کو، سب سے پہلے بہن بھائیوں کو معاف کر دو، عزیز و اقارب کو معاف کر دو۔ اللہ کی معرفت سید حجویر فرماتے ہیں صرف اسی دل میں آ سکتی ہے جس دل میں کسی کی کدورت، کینہ، بغض، حسد اور نفرت نہ ہو۔ سب کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو، پھر یہ سلسلہ یہاں سے آگے چلے گا۔ جب معاف کرو گے دل پاک ہو جائے گا، جو جگہ پاک ہوگی وہی اللہ کا عرش ہوگا، وہی اللہ کا۔ دل پاک کر لو تو اللہ کا عرش بن جائے گا۔ رجب کا مہینہ معافی دینے کا مہینہ ہے۔ کفار میں جب اسلام سے پہلے جب کوئی شخص کسی نے کسی کے باپ کو بھی قتل کر دیا ہوتا تو وہ قاتل کی تلاش میں پھر رہا ہوتا، اگر رجب آ جاتا تو اس کا باپ وہ باپ کا قاتل مل جاتا تو اس کو دیکھ کے وہ منہ پھیر لیتا۔ یہ اتنا حرمت اور برکت والا مہینہ ہے رجب کا مہینہ، 3 پے در پے، یہ اکیلا مہینہ ہے، اس میں معراج شریف ہے۔ بڑے اس کا ایک روزہ بھی بڑی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا کل کا روزہ جو 18واں روزہ ہوگا اس کی فضیلت یہ آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کل کا روزہ رکھے گا ابراہیم علیہ السلام کے قبا میں جگہ دے گا، قبا میں جگہ دے گا۔ اور 19واں روزہ اس کا جو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے محل کے سامنے اس کا محل بنا دے گا، وہ روز ان کی زیارت بھی کرے گا، روز ان کو سلام بھی کرے گا۔ اور جو اس کا 20واں روزہ رکھے گا جو درسوں ہے، رجب کا آج 17 رجب ہے، 3 روزے اگلے بڑے اہم ہیں۔ جو اس کا 3را روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا، بنیت الطالبین میں غوث پاک نے حدیث پاک حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ایک منادی کرنے والا آسمان سے منادی کرے گا، اے روزہ رکھنے والے آج کے بعد تو اس طرح ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اپنا نامہ اعمال نئے سرے سے شروع کر۔ یہ 3 روزے بڑے اہم ہیں، ان کو پکڑ لیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا شب بیداری اور روزے کے بغیر ایمان کی حلاوت نہیں حاصل ہوگی، اور غیر محرم سے جو نگاہ واپس لے آئے گا وہ بھی ایمان کی حلاوت پالے گا، اور جو باوضو رہے گا
وہ بھی ایمان کی حلاوت پالے گا. کیا فرمایا؟ صرف مومن ہی باوضو رہ سکتا ہے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. دل کو بس اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. دل اللہ کے ساتھ جڑ جانے سے جو حیات قلبی نصیب ہوتی ہے اس کو معرفت بولتے ہیں. دل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے سے دل کو جو زندگی نصیب ہوتی ہے، بہت غور سے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے، درس شروع ہو گیا. دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے سے ہر کسی کا دل اللہ سے نہیں جڑا ہوا اور دل زندہ بھی نہیں ہے. بہت غور سے، ایک لفظ بھی نہیں پھینکنے والا. ہر کسی کا دل اللہ سے نہیں جڑا ہوا اور دل زندہ بھی نہیں ہے. جب یہ جڑ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. اور جس کا دل زندہ ہوئے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عارف. عارف بولتے ہیں. اللہ کرے ہمارا دل زندہ ہو جائے. اللہ کے حبیب دانائے سبل جو کائنات کے سب سے بڑے عارف ہیں، جنہوں نے اللہ کو بالمشاہبہ دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور دل اتنا زندہ تھا جس کی حد ہی کوئی نہیں. جس کا دل زندہ ہو جائے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے سامنے دیکھ رہا ہے. جن کے دل زندہ نہیں ہے وہ ان سے کہتے ہیں یار یہ عجیب باتیں کر رہا ہے. ان کے لیے تو عجیب ہی ہے نا، وہ تو اندھے ہیں نا، پھر انہیں تو نہیں پتا، دل کے اندھے ہیں. دعا کرو کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرما دے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اپنے درس کو سمیٹتے چلے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنے رکوع و سجود کا دھیان رکھا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. پھر فرمایا میں تمہاری نمازوں کا خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں. یہ اس سے اگلی بات ہے. مقام عرفان اور معرفت کے کس مقام پہ تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم. دل کی زندگی اس قدر ان کے پاس تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نمازوں کی یکسوئی بھی دیکھتا ہوں. اس سے کیا ہے کہ اللہ ہمیں نمازوں میں یکسوئی دے دے. کہتے ہیں زندگی میں سکون چاہتے ہو نا تو نماز سکون سے پڑھا کرو. بڑا جملہ ہے، باندھ لیں اس جملے کو. اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو پہلے تو نماز پڑھو، اور اگر جو نمازی ہیں جو زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو نماز سکون سے پڑھا کریں. اللہ زندگی میں سکون دے دے گا. اور یاد رکھیں اللہ آقا کریم ہماری نمازوں کو آج بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے. اور آقا کریم ہماری نمازوں کی یکسوئی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پختہ کر دے کہ ہم وہ نماز پڑھیں جو نماز اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شجرہ نسب کی طرف آ جائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. سبحان اللہ. مولا علی کا بڑا شاندار قول، کرم اللہ وجہ الکریم، جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایتیں ہیں. حضرت صدیق اکبر بنت صدیق سے یہ حدیثیں روایت ہیں. کیا فرمایا کہ علی المرتضیٰ کا کرم اللہ وجہ الکریم چہرہ دیکھنا بھی عبادت، پورا وجود دیکھنا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی عبادت. 300 آیات ان کے حق میں نازل ہوئی قرآن میں. کتنی آیات؟ 300 آیات قرآن پاک میں ان کے حق میں نازل ہوئی. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مفسر قرآن فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علم کے 10 حصے کیے، 9 مولا علی کو عطا فرمائے، ایک ساری امت. ایسے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. 2 مرتبہ آنا جانا پڑتا ہے، مولا علی سے ملنا پڑتا ہے. 1 مرتبہ آقا کریم سے ملنا ہو تو 1 مرتبہ آقا کریم سے ملنا ہو تو 2 مرتبہ مولا علی سے ملنا پڑتا ہے. آپ نے خوبصورت جو معرفت پہ کال دیا اس کو سنیں اور چون جائیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و اشکار ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت اور اشکار ہے جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں. یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. کہاں سے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. عقلوں سے اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا. عقلاں والیاں ایویں عمراں گالیاں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے،
عقلاں والیاں ایویں عمرہ گالیاں. سید حجویر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو تو دل کی آنکھ بیدار کر لو. دل کی آنکھ بیدار کب ہوتی ہے؟ جب دل پاک ہو جاتا ہے. دل پاک کر لو, دل پاک کر لو. نفرتیں, کدورتیں, حسد, کینے, بغض, بہنوں بھائیوں کی محبتیں پیدا کرو دل میں. مولا علی کا معرفت برا قول آپ فرماتے ہیں وہ بہن بھائی بد نصیب ہیں جو ناراض تھے اور ان دونوں میں سے ایک مر گیا. آج ہی صلح کر لینا اگر کوئی اپنی بہن سے ناراض ہے تو. وہ بہن بھائی کا کیا ہے؟ بد نصیب ہے. اور اگر ان میں سے کوئی مر گیا صلح نہ ان کی ہو سکی. آج ہی کر لیجئے گا. یہ بڑے قول ہیں, موتی ہیں. کیا فرمایا مولا علی نے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت اور اشکار یعنی ظاہر ہے جن میں آنکھیں دیکھتی ہیں اور عقلیں اس کی حد بندی کر اور عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ ہے تو ایسے کہ ہر چیز میں تلاش کیا جا سکتا ہے, لیکن عقل سے نہیں. عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی. اس تک پہنچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ کہ دل کی آنکھ بیدار ہو جائے, اور دل کی آنکھ کو وہ خود ہی بیدار کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فاتح خندق. حضرت علی کی کیا شانیں ہیں, کیا شان ہے. آپ فرماتے ہیں میں مومن کے ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو وہ میرے کبھی خلاف نہیں ہو سکتا, اور منافق پہ جان بھی دے دوں وہ میرے کبھی حق میں نہیں ہو سکتا. حق میں نہیں ہو سکتا. بڑی شانیں ہیں ان کی, بڑی شانیں ہیں. زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں, ان کی شانیں نہیں ختم ہو سکتی. اور آپ کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے. 8 واسطوں سے آپ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں, 9 واسطوں سے آپ علی المرتضیٰ کے مرید ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 8 واسطوں سے بیٹے ہیں, 9 واسطوں سے مرید ہیں. اور دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے, بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے. جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا ان کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا, وہ علی والا ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے کرم و فضل میں رکھے اور ہمیں ان رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرے ولی کا ذکر کرتا ہے تو میرا ذکر ہو ہی جاتا ہے, میرا ذکر ہو ہی جاتا ہے. ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ آئے ہائے اس کے لیے آئے ہوئے ہیں, تلاش اس کو کرنے نکلے تھے, پہنچ یہاں گئے ہیں. جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے کے پاس ہی پہنچو گے. ابھی بات یہ آ جاتی ہے درس میں. حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ کا ظریف قول, بڑا زبردست قول, اس کو بہت سمجھنا ہے. آپ فرماتے ہیں جب کوئی اپنی کوشش سے کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو حاصل شدہ چیز مغلوب اور حاصل کرنے والا غالب ہو جاتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے ناجائز ہے. پھر اس کو سمجھیں. سید حجویر فرما رہے ہیں کہ عقل سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ عقل سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا. اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ چیز غالب ہو جاتی ہے اور وہ چیز مغلوب ہو جاتی ہے اور حاصل کرنے والا غالب ہو جاتا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ ہم عقل سے اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے. جو چیزیں عقل سے حاصل کی جاتی ہیں وہ چیزیں مغلوب ہوتی ہیں اور ہم ان پہ غالب آ جاتے ہیں. غالب آتے ہیں تو حاصل کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو عقل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کو اس کے کرم سے حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کے کرم سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا ناقص آرا پیر کامل, کامل آرا رہنما. ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے, رب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گی. تصوف کی لازوال کتاب ہے کشف المحجوب, اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا.
اور اصلاح باطن کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. پوری کوشش ہے دلوں کے دروازے کھول دیں, بیٹھے بیٹھے سب کو معاف کر دیں تو اللہ بھی دلوں کے دروازے کھول دے گا. جس نے ہمیں گالی دی, تھپڑ مارا, دھکا دیا, یا اللہ تیری رضا کے لیے ہم نے اس کو معاف کیا, دل سے اس کو معاف کر دیں. پھر اس کو خندہ پیشانی سے جا کے ملیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے اور دل پہ پھول اگا دے گا, پھول اگا دے گا. معاف کر دیں, اور یاد رکھیں اگر آپ معاف کر دیں گے تو حضور پاک نے فرمایا کل قیامت کو اللہ بھی آپ کو جلدی جلدی معاف کر دے گا, جلدی جلدی معاف کر دے گا آپ کو, اللہ بھی جلدی جلدی معاف کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع معرفت غیبی خزانہ. موضوع معرفت غیبی خزانہ 10 نمبر 317. تھوڑا سا پچھلے کے ساتھ ملاتا چلوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. چند لینے ہیں صرف. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی بندے کا دل نہیں بدل سکتا. سید اجویر نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں, انبیاء معصوم ہیں, سب نے کوشش کی, لیکن دل اللہ نے اسی کا بدلا جس کا اللہ نے چاہا. کیونکہ انبیاء پر یہ میں نے پچھلی بار بڑا کلیئر آپ کو بتایا تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی بندے کا دل نہیں بدل سکتا. سلطان الطریقت, شناور بحر معرفت, امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک معرفت اور زندگی, معرفت اور دل کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ غیبی خزانہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. پھر اس قول کو سمجھیں. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ جہاں تک معرفت یعنی اللہ کی پہچان اور دل کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ غیبی خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب ہم سب کو کس طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ سے. اور پاک لوگوں کے وسیلے سے یہ ذریعہ ہیں. یہاں آئے ہیں تو ان باتوں کا پتہ لگا, ورنہ گھر ہوتے تو کہاں پتہ لگتا. ذریعے کی جو عزت نہیں کرے گا وہ کبھی فیض یاب نہیں ہو سکتا. وہ وجہ کون ہے؟ اللہ. آئے ان کے پاس ہیں, تلاش کس کو کرنے آئے ہیں؟ اللہ کو. وجہ کیا ہے؟ اللہ. تلاش اللہ کی ہے ہمیں, اور ذریعہ کیا ہے؟ ان کی ہستیاں. ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء, اولیاء, اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ہستی, اللہ کی معرفت. پھر سمجھیں اس بات کو. سید حجویر فرماتے ہیں جہاں تک معرفت اور دل کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ غیبی خزانہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ غیبی خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. دل کون بدل سکتا ہے؟ اللہ بدل سکتا ہے. ہر وقت اس سے رجوع میں رہیں. سید حجویر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب فانی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب فانی. چاروں فرشتوں کی بھی جان اللہ نکال دے گا آخر میں. واقعہ اکثر سناتا رہتا ہوں. اور پھر اللہ آواز دے گا, کون ہے آج؟ کون ہے آج؟ میں ہی حاکم ہوں. کدھر گئے وہ حاکم؟ اللہ پوچھے گا. کوئی آواز نہیں آئے گی, کوئی آواز نہیں آئے گی. پھر آگے دوبارہ یہ سسٹم شروع کر دیا جائے گا. اور سید حجویر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب فانی ہے. انسان اپنی کوشش سے اپنے جیسے کسی شخص تک پہنچ سکتا ہے پر پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جملہ سونے کے پانی سے بھی مہنگا ہے. غور کریں, ہم پہنچ گئے ہیں نا اپنی کوشش سے, ہے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہی. اپنے جیسے رتبے میں بہت بڑے ہیں. یہاں اپنے جیسے سے مراد ہے کہ ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی, لیکن رتبے انبیاء, اولیاء, پھر انبیاء میں رسول پاک کے, پھر اولو العزم کے, پھر رسول پاک کا, یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. سب ایک جیسے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں جب ایک جیسا کہہ رہے ہیں تو انسان کی ٹرم میں کہہ رہے ہیں. کیا فرمایا کہ انسان اپنی کوشش سے اپنے جیسے کسی شخص تک پہنچ سکتا ہے لیکن پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ انسان کا کسب اور انسان اختیار اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا. اور خود بھی ہم پہ کرم کرے گا, خود ہی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے گا. ہم عقل سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. معلوم ہوا تیری پہچان یہی. اگر اس کو پہچاننا ہے تو دل کی آنکھوں میں بیدار کرو, اور جس کی دل کی آنکھ بیدار ہو جائے اس کو عارف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عارف بولتے ہیں. اللہ ہم سب کو عرفان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے. یہ بہت بڑا عرفان ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور کیا فرمایا کہ انسان کا کسب اختیار اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا جملہ سمجھنے والا ہے. داتا صاحب نے سمجھایا ہے کہ کسب کے ذریعے جس چیز کو قابو کر لیا جائے وہ چیز جو ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتی, وہ اللہ نہیں ہو سکتی. ہائے ہائے. کیا فرمایا؟ لیکن جب کوئی کسب کے ذریعے, جب کوئی کسی کے کسب کے تحت آ جاتا ہے, کوئی کسی کے قابو میں آ جاتا ہے, جب کوئی کسی کے کسب کے تحت آ جاتا ہے تو کسب کرنے والے کا کسب غالب اور حاصل شدہ چیز مغلوب ہو جاتی ہے. کسب کرنے والے کا کسب غالب اور حاصل شدہ چیز جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے, مغلوب ہو جاتی ہے. اور یہ حق تعالیٰ کے بارے میں جائز نہیں.
یہ بات حق تعالیٰ کے بارے میں جائز نہیں. اس کو میں اور آسان کروں, جب کوئی اپنی کوشش سے کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو حاصل شدہ چیز مغلوب اور حاصل کرنے والا غالب ہوتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. ہم اس کو کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے. اگر کوشش سے حاصل کریں گے تو ہم اس پہ غالب آ گئے. وہ چیز وہ مغلوب ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات مغلوب ہونے والی نہیں ہے. داتا صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے آپ فرماتے ہیں اس لیے بزرگی اس بات میں نہیں کہ انسان کی عقل نشانیوں سے اپنی حقیقی فائل کو پہچانے. بزرگی اس بات میں نہیں کہ انسان عقل سے اپنے حقیقی رب کو پہچانے. بزرگی اس بات میں ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر دے کہ میں ہے ہی کچھ نہیں, تو ہی تو ہے جو ہے, تو ہی تو ہے جو ہے. کیا فرمایا داتا صاحب نے کہ آپ فرماتے ہیں اس لیے بزرگی اس بات میں نہیں کہ انسان عقل اور نشانیوں سے حقیقی فائل یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانے, بلکہ عزت اور بزرگی اس بات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنی ذات کی نفی کر دے. اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنی ذات کی نفی کر دے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فضل سے اللہ کو پہچانا اور اللہ کے نور سے اللہ کے غیر کو پہچانا. اللہ کے نور سے ساری کائنات کی اپنی ذات کی بھی نفی کر دے اور بس اسی کا ایک کا ہو کے رہے, اسی ایک کا ہو کے رہے. یہ داتا صاحب ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں. بلکہ عزت اور بزرگی اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنی ذات کی نفی کر دے. بس ایک کو کال کی معرفت حاصل ہوگی اور دوسرے کو حال کی. جس نے عقل سے اللہ کو پہچانا نا وہ بس گل بات کیا, اس کو کال کی معرفت حاصل ہے. اور جس نے دل سے اللہ کو پہچانا ہے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے اس کو حال کی معرفت حاصل ہے, اصل معرفت حاصل ہے. اور کیا فرمایا بس ایک کو کال کی معرفت حاصل ہوگی اور دوسرے کو حال کی. عقل کے ذریعے سے حق تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرنے والے کو قولی معرفت حاصل ہوگی اور حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی ہستی ثابت کرنے والے کو حالی معرفت حاصل ہوگی یعنی اصل معرفت حاصل ہوگی. حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کو ثابت کرنے والے کو میں نے اللہ کو اللہ کے فضل سے پہچانا. مولا علی کے اس قول کی طرف آ جائیں. اور اللہ کے نور سے اللہ کے غیر کو پہچانا. حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ بس اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی خواہشات کی نفی کر کے اس کو یوں سمجھیں. اب حضرت فضل بلخی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو دریا ویرانے صحرا پار کر کے اللہ کے اس گھر تک پہنچتے ہیں, نفس اور خواہش نفس کو پار کر کے اس دل تک کیوں نہیں پہنچ جاتے. اس دل تک یہ اس کا حاصل کلام ہے. آج ہم نے اس دل تک پہنچنا ہے. اس دل تک کیسے پہنچیں گے جب یہ دل پاک ہو جائے گا. جب یہ دل کیسے پاک ہوتا ہے جب ہم معاف کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو خود کو معاف کر دیں, خود کو معاف کر دیں. خود کو معاف کرنا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہو جائیں تو آپ نے خود کو معاف کر دیا. وگرنہ ہم جو گناہ کر کے سزا پائیں گے وہ ہمارے جسم پہ تو آنی ہے. ہمارے جسم جو نماز ضائع کر کے جھوٹ بول کے فلم ڈرامہ گانا باجا دیکھ کے جو ہم گناہ کریں گے وہ سزا ہمارے وجود پر تو آنی ہے. سب سے پہلے یہ نیکی کریں کہ خود کو معاف کر دیں. کہ اللہ ہم خود کو معاف کر دیں پھر ہم سب کو معاف کر دیں. جب ہم خود کو معاف کر دیں گے تو پھر ہم سب کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں سے ہم نے حاصل کلام کیا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی بندے کا دل نہیں بدل سکتا. اور حقیقی معرفت یہ ہے, حقیقی معرفت کیا ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کو پہچان جائے, اللہ کو پہچان جائے. حقیقی معرفت کیا ہے بندہ اللہ کے احکام کو پہچان جائے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی احکام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جب تیرے احکام کو پہچانیں گے تو تیری ذات کی پہچان بھی تو عطا فرمائی دے گا. یا اللہ تو اپنے بارے میں تیرے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے. سید حجویر فرماتے ہیں تجھے عقل سے نہیں پہچانا جا سکتا, ہم تجھے عقل سے پہچاننا بھی نہیں چاہتے, ہم تجھے دل کی آنکھ سے پہچاننا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں دل کی آنکھ عطا فرما دے. یا اللہ تو ہمیں دل کی آنکھ عطا فرما دے. یا اللہ وہ آنکھ عطا فرما دے جو عرفان والی آنکھ ہو, معرفت والی آنکھ ہو. اللہ پاک ہم اس حال میں تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں, تجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں, تجھ سے تیری پہچان مانگتے ہیں, تجھ سے تیری معرفت مانگتے ہیں, تجھ سے تیری آسانیاں مانگتے ہیں. ہمارے مرشد پاک نے فرمایا اللہ سے آسان زندگی طلب کرو. ہم تجھ سے آسان زندگی مانگتے ہیں, ہم تجھ سے آسان موت مانگتے ہیں, اولاد کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں, اپنے وجود کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں, اپنے گھروں کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں, اپنے دین کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں. یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے دین کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یا اللہ تو ہم سے محبت کرنا, یا اللہ
اللہ تو ہم سے محبت کر، یا اللہ تو ہم سے محبت کر، ہم تیرے علی حجویری سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے مولا علی سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے محبت کر، دین ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری دل کی آنکھ کو بیدار کر دے، ہمیں اور معرفت دے دے، ہمیں عرفان دے دے اللہ، اللہ ہم پہ کرم کر دے، اللہ ہماری دنیا ہمارے لیے آسان کر دے، جتنی دیر ہم ہیں یہاں آسانی دے دے، ہماری اولاد کو آسانی دے دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، تیرے نیکوں کے ساتھ سارے وعدے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، اللہ صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تجھ سے عرفان مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، تیرے حبیب لبیب جو ساری کائنات کے سب سے بڑے ساتھ کو امین ہے، انہوں نے فرمایا جو دل سے توبہ کرے وہ ایسے ہے جیسے ابھی پاک صاف ہوا، نامہ اعمال وائٹ رنگ کا ہو گیا، یا اللہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال مبارک ہوں، یا اللہ انہیں کالا نہ ہونے دینا، یاد رکھو دوستو اگر پھر کوئی دھپا لگ جائے تو پھر دھو لینا توبہ سے، اللہ فرماتا ہے مجھے وہ گناہگار بڑا پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے، ہمارا نسیاں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہی رہنی ہے، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا میں تمہیں تمہارا مرض اور اس کی شفا نہ بتاؤں، فرمایا یا رسول اللہ بتائیے، تو کہا تمہارا مرض گناہ ہے اور اس کی شفا توبہ ہے، بس خدا نہ خواستہ دیر نہ کیا کرو، جلدی سے جو توبہ کر لیا کرو، کسی سے زیادتی ہوگی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا کرو، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ میں سے کوئی جملہ منہ سے نکل گیا، بلڈ پریشر کا دور ہے، تنگ عجیب سا دور ہے، ہو جاتا ہے، جلدی سے معافی مانگ لیا کرو، دل کو نرم کر لیا کرو، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سابقہ جتنی نمازیں رہتی ہیں ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا، خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو پھر قضا کر لینا، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا فجر کی نماز پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، عصر کی نماز پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، مغرب کی نماز پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی اللہ سے دغا نہیں کریں گے، جفا نہیں کریں گے، ہمیشہ اللہ سے وفا کریں گے، یہی عرفان ہے دوستو، یہی اللہ کی پہچان ہے، ہمیشہ اللہ سے وفا کریں گے، اپنی ذات سے وفا کریں گے، اللہ پاک ہمیں اپنے آپ سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح و شام مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑے گا، بروز قیامت میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی، ہمیں توفیق عطا فرما دے، 100 مرتبہ پڑھے گا 30 حاجتیں دنیا میں، 70 اللہ آخرت میں پوری کرے گا، درود پاک کے کارڈ لے کے جانا، اور اگر 1000 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے کندھا نبی پاک کے خوشبو والے کندھے سے چھو جائے گا، ایسی خوشبو تو جنت میں بھی نہیں ہے دوستو، 1000 مرتبہ کی نیت کر لو، اللہ نیت کی بھی خوشبو عطا فرما دے گا، یا اللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کا لینا دینا آپ کے نامہ اعمال اس وقت بالکل سفید رنگ کے ہیں نبی پاک کے فرمان کے مطابق، جن کا لینا دینا کوشش کر کے ادا کرتے رہنا، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس موتر مطهر منور بالبيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صد الاولى نور الهدى كاف البرى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين بالفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين مسعدنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله النور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله صلوا عليه واله صلوا عليه واله یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، ذلت کے بوجھ اتار دے، قرض کے بوجھ اتار دے، اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے مولا، قرض کے بوجھ اتار دے، تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے، خوشحالی دے دے مولا، کرونا وائرس سے ساری دنیا کو ساری خلق کو نجات عطا فرما دے، اللہ کرم کر دے، اللہ فضل کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں شفا دے دے، جن کے بچے بیمار ہیں شفا دے دے، اللہ جو خلق بیمار ہے شفا دے دے، تجھے حضور پاک کے لعاب دہن کا واسطہ ساری امت کو شفا دے دے، ساری خلق کو ساری مخلوق کو شفا دے دے، اللہ بیماروں پہ کرم کر دے،
بد حالوں کی بدحالیاں دور کر دے اللہ معاشی تنگ دستی کا دور ہے اللہ معاشی تنگ دستیاں دور کر دے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں تجھے مولا علی کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور کر دے مشکل کشا کا واسطہ سب کی مشکلیں آسان کر دے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے مشکل امت مرحومہ کی آسان کر دے مورے بے مایا کو ہم دوش سلیمان کر دے سلیمان کر دے سلیمان کر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور اشی وزین فرسی محمد علیہ وسلم ذریات اجمعین برحمتک